بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ یہ کون ہے جو آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا ہے، اور پائن زمین تے کیوں نہیں پٹکے جا رہے ابھی تک؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے اوپر آپ سے ابھی تفصیل سے بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ 6 ججز، معزز ترین ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک خط تحریر فرمایا تھا، اور اس خط میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب فلاں سیکٹر کمانڈر نے فلاں تاریخ کو اس سن کی اس تاریخ کو ہمیں دباؤ ڈالا، اور فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، مطلب پورا ایک تفصیل کے ساتھ بڑا لمبا خط تھا۔ اس میں بتایا گیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ فل کورٹ بلائیں اور اس میں اس سارے معاملے کو دیکھیں، کنونشن بلایا جائے ججز کا۔ یہ ان کی استدعا تھی، لیکن پھر اس پر فل کورٹ بنی ہوئی ہے، اور اب اس کی ظاہر ہے کہ 29 یا 30 تاریخ کو اس حوالے سے کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس دوران جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے اپنے اجلاس کیے ہیں، اور ان اجلاسوں کے اندر یہ طے پایا ہے کہ یعنی ہر اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ طے پایا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، ان کا اپنا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے یہ طے یہ کیا، جو لب لباب ہے، جو خبر شائع ہوئی ہے اور جو دیگر ذرائع سے معلومات ملی ہیں، وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھے، اور اس پر تجاویز ہم بھیج رہے ہیں، اور ادارہ جاتی سطح کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی آئندہ سے ہوئی مداخلت تو اس کا ادارہ جاتی سطح کی پر جواب دیا جائے گا اور مقابلہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے وہ معاملہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو خبر شائع ہوئی ہے ان کے بحاف کے اوپر، یا اخبارات نے جو خبر شائع کی ہے وہ یہ ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر، اس لیے کہ جو آئین کے اندر توہین عدالت کے آرٹیکل ہیں، میرا خیال 204 ہے آرٹیکل، جو ڈیل کرتا ہے توہین عدالت دے نال کہ ججاں نے دوسری گل مننی ہے اور ان کے کام میں مداخلت نہیں کی جا سکتی، یہ سارے معاملے کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں۔ 204 جو آرٹیکل ہے، شاید اگر میں آرٹیکل غلط کوٹ کر رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، بہرحال نیڑے تیڑے ضرور پیدا ہوئے گا وہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آئین کہتا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ از خود نوٹس کے تحت کام کر سکتے ہیں، اگر ان کے کام میں کوئی مداخلت کرے تو وہ پھر اس پر نوٹس لے سکتے ہیں اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسلے اے سیکٹر کمانڈر ہے یا پائن وہ کوئی بیکری والا ہے، جب وہ آپ کو آپ کے کام میں مداخلت کر رہا ہے، اسی وقت آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور فوری طور پہ اگلے دن ہی یا اسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کا جج جہاں ہوتا ہے سر وہ ہر ویلے جج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہے کہ اینے تو اینے بجے کر جج ہے تو اس تو بعد جج نہیں ہے، نہیں، وہ ہر وقت کا جج ہے، بلکہ جتنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پینشن ملتی ہے اور سیکیورٹی ملتی ہے سر، اس لیے بھی جج صاحب ہی ہوندے نے۔ لہٰذا وہ جج صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اسی ٹائم نوٹس لیندے اور متعلقہ بندے کو بلاتے، وہ نہ آتا وہ افسر نو بلاندے، وہ نہ آتا وہ افسر نو بلاندے، ورنہ پرائم منسٹر کو بلا لیتے، آؤ نہ پائیں ذرا اے کی ہو رہا ہے، وزیر دفاع کو بلا لیتے، سیکرٹری کو بلا لیتے۔ ایسا نہیں کیا گیا، اور شکایت لگا دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور شکایت بھی تب لگائی گئی جب ایک پاکستان کے اندر نئے الیکشن کے بعد صورتحال جو ہے ذرا بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ خیر، اب اس کے پولیٹیکل آسپیکٹس بھی ہیں، اور جیسا کہ سارے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے انہوں پورا طریقے نہ کھیڑیا، پلے کیتا، اور پورا رولا گند پان دی کوشش کی تھی کہ پاکستان دے انصاف نہ دی شاہی کوئی نہیں، جج انصاف پہ مانگ دے تو پیچھے گال کھڑی رہ گئی۔ اس طرح ایک ماحول جو ہے انہوں نے بنایا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اگے تو پائن کیتا نہ تو پھر دیکھ لینا، یہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اچھا، اور ساتھ ہی سفارش یہ کی گئی ہے کہ جناب جو سابقہ معاملات ہوئے ہیں اس پر ہم آگے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ایکشن لے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ سر آئین تو میرا خیال ججز کو سفارشات اس طرح کی کرنے کا نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ بھائی تاڑنل مداخلت دیتے آپ حساب لو، تو پھر آئین کتنے گیا سر؟ دیکھیے، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، جو ایگزیکٹو ہے، عام شہری ہے، سیکل تے جان والا بھائی، ریڑی لگانے والے بھائی سے لے کر سر اوپر تک، صدر پاکستان تک، چیف آف آرمی سٹاف تک، سارے آئین کے ماتحت۔ اگر یہ ریاست ہے، اگر سلطنت ہے پائیں تو پھر وکری گل جی،
لیکن یہ ریاست ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک آئین ہے، اس کے تحت معاملہ چلائے جاتے ہیں، جھوٹے سچے تھوڑے بہتے اگے پیچھے کر کے جو بھی آپ اس کو کہہ لیں نام دے دیں، آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے اس بات سے مکمل، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آئین پائن موجود ہے۔ اب اس سے مکمل انحراف اگر کیا جائے گا یا ذرا بھی انحراف کیا جائے گا تو سر وہ معاملہ کورٹس میں جائے گا، اور کورٹس نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا، یہ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، ان کے اوتھ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر ججز جو ہیں وہ کہیں کہ اسی شکایت لاواں گے تو سر ایسے بڑی عجیب جی گل ہے، وہ پھر آئین کدھر گیا؟ وہ دوسروں کے لیے آئین صرف اپنی واری آئی ہے۔ تگڑا اگر فرض کرے وہ بڑے تگڑے ہیں جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، یہی تاثر دیا رہا ہے وہ فلانا سیکٹر کمانڈر بڑا تگڑا بھائی، تو بھائی نے پھر تسی نہیں کھلو رہے تو پھر کون کھلوئے گا؟ آپ کا کام ہی ہے کہ آپ نے تگڑے سے چھین کر ماڑے کو انصاف دینا ہے، اور آئین اور قانون کے تحت دینا، جذبات کے تحت نہیں کام ہونا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اکثر کہتے ہیں ضمیر کے مطابق فیصلے، ضمیر کے مطابق نہیں سر جی، آئین اور قانون کے تحت فیصلے کریں۔ ضمیر کے مطابق تو میرا ضمیر ہو سکتا کہ جناب کہ گندم کی قیمت جڑی ہے 10,000 روپے من ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، قانون کہتا کہ جناب تہاڈے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تسی تے ہے ہی کچھ نہیں، تسی کیویں جناب اس تحت فیصلے کر سکتے ہو، یہ اختیار تو ایگزیکٹو کے پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ تھوڑا سا ایک بات میں بالکل تھڑے کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بہت لیگل اور سینسٹیو معاملہ ہے، تو میں بڑا احتیاط نال گل دس رہا، لیکن گل پائے نا انجی کیجیے کہ شکایت لانے والی جڑی گفتگو ہے نا وہ میرا خیال نہیں بہتر، فیصلہ کریں سر، سارے ججز ماشاءاللہ باختیار ہے، فیصلہ کریں گے ضرور، اے ہویا آ بھئی یار۔ اچھا اب چونکہ معاملہ ایک عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ عذر وہ لوگ پیش کر رہے ہیں جو اس نقطہ نظر سے ہٹ کر نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا تو لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے، اور سپریم کورٹ کے کہنے پر ہی یہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ میں اگین کہتا ہوں سر، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سول جج ہے، عام شہری ہے، آئین سے بالا کچھ نہیں ہے۔ اب آئین میں کتنی اس حوالے سے گنجائش ہے یہ اگین طے کرنا بہرحال سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کے ججز کا کام ہے۔ میں اپنا ماڑا یا ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، اگر اتنے بھاجی کس نے اعتراض ہے تو میں پیش کی معذرت بھی کر لینا، کیونکہ مجھے آئین کا نہیں پتہ، لیکن میں ایک عام آدمی اور عام آدمی کے طور پہ جو میری سینس نے کام کیا اس اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب وہ جو معاملہ جو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا ہے، وہ فوجی عدالتوں والا آپ کو یاد ہوگا ایک کیس چل رہا ہے کہ جناب 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے کیس فوجی عدالتوں میں چلائے جانے کہ نہیں چلائے جانے۔ یہ 6 رکنی ایک بینچ بنا ہوا، لارجر بینچ، اس میں آج سماعت تھی اور اس میں اعتراض کر دیا گیا بینچ کے اوپر، کہا گیا کہ جناب وہ یا افریدی صاحب نے پہلے جو ایک ججمنٹ دی تھی اس کے تناظر میں یہ اب لارج وہ ایک فل کورٹ یا وڈا بینچ جڑا ہے وہ بنایا جائے، اس تو ہی وڈا۔ تو ججز نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ اتر لے جائیں معاملہ، لیکن یہاں پر معاملہ لٹک گیا یار۔ دیکھیں عمران خان بھی لٹکا پڑا ہے، کیونکہ اگر فوجی عدالتوں میں کیس چلے گا یا نہیں چلے گا تو 9 مئی دے بھائن کتے پاس ڈیسائیڈ ہونا۔ اب جو لوگ پکڑے گئے ہوئے ہیں، اب 9 مئی کو گزرے بھی آپ نوٹ کریں نا، اج اپریل بھی ختم ہونے نیڑے آ گیا، 24 اپریل ہو گئی سر۔ جو لوگ اڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں سر، وہ لٹکے ہوئے ہیں، کھجور جی لٹکے ہیں بیچارے، یعنی بیچارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں سزا ہوئی ہے تو سزا دیں، اگر وہ رہا ہوئے ہیں تو انہیں رہا کریں، اگر ان کا کیس ہائی کورٹس میں سول کورٹس میں چلنا ہے تو وہاں چلائیں، اگر فوجی عدالتیں چلنا ہے تو اتنے چلاؤ، وہ کسے بنے تو لاؤ نہ گل ہو یار۔ اب وکلا جو ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چل سکتا اس بات کو چیلنج کیا ہوا ہے، انہوں نے اعتراض کر دیا بینچ کے اوپر، اور بینچ نے یہ کیس جو ہے وہ واپس بھیج دیا ہے کہ جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھے اور سپریم کورٹ کی، اور پھر وہ فیصلہ کرے۔ اب وہ ہر 15 دن بعد جو جمعرات آتی ہے اس میں اس کا اجلاس ہوتا ہے شاید، اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ ہن اے جمعرات کل والی ہے یا اس تو اگلی جمعرات ہے، اے میں نہیں جے پتا گا، لیکن بھائن ٹیڈی دی برات رلی پئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے یعنی عمران خان وہ بیچارہ پھنسیا پیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی عمران خان کے سنگی ساتھی جنہوں نے 9 مئی کا واقعات کیے، جو لوگ اس میں ملوث تھے۔ آج حسان نیازی
جو کہ اس کیس میں گرفتار ہے، ان کے والد صاحب حفیظ اللہ نیازی. اب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ حسان نیازی جو ہے نا، اس نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس نے کوئی ایسی گل نہیں کی جیڑی قوم نو پتہ نہیں کی، وہ وردی لے کے پتہ نہیں کتھوں آ گیا اور اتنے تمسخر اڑاتا رہا. یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن ایک والد کے طور پہ اگر دیکھیں تو یار حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ جی میری میرے بیٹے سے ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی. تو ان کا دکھ وہ جذباتی ہو گیا، جو رو پڑے. وہاں پر اور بہت سارے جو گرفتار ہیں ان کے لواحقین تھے اور وہ اڑے پے نے نا. یعنی ایک پنجابی کی مثال ہے کہ مرے دے صبر آئی جاندہ، گواچے دے صبر نہیں آندا باؤ جی. ٹھیک ہے، تو یہ بھائی جی گواچے والا سین ہے جی اس وقت. عمران خان بھی پریشان ہے کہ بھائی سزا ادھر ہونی ہے یا ادھر ہونی ہے، ہونی باہر لے جے میں تم دس دوا، لیکن کہڑے پاسے ہونی ہے اے نہیں پتا. اور یہ میں نے کہا ہونی باہر لے جے، وہ بھی میں یعنی اپنے ایک انداز میں کہہ رہا ہوں. فیصلہ تو باہر عدالتوں نے کرنا ہے، میں نے تو فیصلہ نہیں کرنا، میں تو صرف ایک اندازہ لگا سکتا ہوں، اور وہ بھی ایسے بہت محتاط انداز سے لگا رہا ہوں میں. لیکن اس وقت تک فوجی عدالتوں کا کیس بھی جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر کے رکھا آج. ٹھیک ہے، ایتھے سپریم کورٹ دے وچ وکیلاں دے مختلف قانونی نکات ہیں جس کی وجہ سے انصاف نہیں ہو پا رہا. فوجی عدالتوں نے کرنا ہے یا سول عدالتوں نے کرنا ہے؟ سر انصاف میں تاخیر ہوگی تو یہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف سے انکار کے مترادف سمجھی جاتی ہے. میرا کم از کم یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے میرے خیال سے آپ کو اتفاق نہ ہو، مگر جو بھی آپ کا خیال ہو لکھیں ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.